بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں کو چینل یسرب کی والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ جو انسان ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، امام علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سجاد، زین العابدین اور سید الساجدین جیسے القاب سے مشہور تھے، کربلا میں آئے تو 22 سالہ نوجوان تھے۔ 11 محرم کو عمر بن سعد نے اپنے مقتولین کی لاشیں اکٹھی کروائیں اور ان پر نماز پڑھی اور انہیں دفنا دیا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب و خاندان کے شہداء کے جنازے دشت کربلا میں پڑے۔ عمر سعد نے کوفہ کی طرف سے حرکت کا حکم دیا۔ عرب اور کوفہ کے قبیلوں کے افراد نے ابن زیاد کی قربت اور اللہ کی لعنت حاصل کی۔ اللہ کی لعنت حاصل کرنے کے لیے شہداء کے مطہر سروں کو آپس میں تقسیم کر کے نیزوں پر سجایا اور کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے، اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین، بچوں اور بچیوں کو بے چادر اونٹوں پر سوار کیا اور کفار کے اسیروں کی طرح انہیں کوفہ کی جانب لے گئے۔ جب یہ اسرا کوفے کے نزدیک پہنچے تو وہاں کے لوگ اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ ایک کوفی خاتون جو اپنے گھر کی چھت سے اسیروں کارواں کا تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے اسرا سے پوچھا، تم کس قوم کے اسیر ہو؟ جواب ملا، ہم اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ وہ خاتون جلدی سے نیچے اتر آئی اور بیویوں کے لیے چادریں، مکنے اور لباس لے کر آئی۔ اب ذرا تصور کریں کہ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ایک طرف سے بیماری کی وجہ سے ان کے جسم مبارک پر لرزہ طاری تھا، دوسری طرف سے اہل خاندان، بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں، چچاؤں اور بابا کی شہادت دل کے ٹکڑے ٹکڑے دل کو کر رہا تھا، اور پھر ان کے قلم شدہ سر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نیزوں پر جا رہے تھے، مگر ان سب غموں اور دکھوں سے بڑا اور تکلیف دہ غم تو کوئی بھی نہیں تھا کہ آپ اس کے باوجود امام تھے اور غیرت الہی کا مظہر تام و تمام تھے۔ آپ کے خاندان کی بیویاں بے مکنا و چادر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اسیر ہو کر جا رہی تھیں، جبکہ چاروں طرف سے نامحرموں اور دشمنوں کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں۔ دارالعمارہ میں اسیران آل محمد کے داخلے سے قبل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن مرجانہ کے ہاتھ میں خیزران کی ایک چھڑی تھی، جس سے امام کے لب و دندان پر بے ادبی کرنے لگا۔ یہ بے ادبی اور جسارت حاضرین کے اعتراض و تنقید کا باعث بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور جنگ صفین میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کرنے والے بزرگ زید بن ارقم، جو کہ اس وقت محمر اور بوڑھے ہو چکے تھے، عبید اللہ سے خطاب کر کے تنبیہ کی، اپنی چھڑی اٹھا لو، خدا کی قسم میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جن لبوں اور دانتوں کو تم چھڑی مار رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوسہ لیا کرتے تھے۔ ابن ارقم یہ کہہ کر رونے لگے۔ یزید کے گورنر نے کہا، اگر تم پاگل اور عقل باختہ بوڑھے نہ ہوتے تو ابھی اسی وقت تمہارا سر میں قلم کر دیتا۔ ابن ارقم اسی وقت اٹھے اور دارالعمارہ سے باہر نکلتے کہا، اے عرب، آج سے تم سب غلام بن گئے۔ تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ خدا کی قسم، یہ شخص تمہارے نیک اور صالح افراد کو قتل کرے گا اور تمہارے شریروں اور جرائم پیشہ افراد سے کام لے گا۔ اس مجمع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی انس بن مالک بھی موجود تھے، جو کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دیکھ کر اور عبید اللہ کی جسارت کا مشاہدہ کر کر روئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اسرا کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن مرجانہ نے امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا، تم کون ہو؟ فرمایا، علی بن الحسین۔ اس ملعون نے کہا، کیا علی ابن الحسین کو خدا نے نہیں مارا؟ امام نے فرمایا، میرے ایک بھائی کا نام بھی علی تھا، جن کو لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد نے کہا، خدا نے مارا اسے۔ امام نے فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، خدا موت کے وقت انسانوں کی روح اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا، میرے جواب میں دلیری دکھاتے ہو؟ اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کا کلام قطع کر دیں اور ان کا سر قلم کر دیں۔ اسی اثناء میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے پسر زیاد، تم نے جتنا ہمارا خون بہایا اتنا بس ہے۔ اور امام سجاد کو جناب زینب نے اپنی آغوش میں لیا اور فرمایا، واللہ میں ان سے جدا نہ ہوں گی، اگر تم انہیں مارنا چاہتے ہو تو مجھے بھی قتل کر دو۔ ابن زیاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ
عجب بات یہ کہ عورت اپنے بھتیجے کے ہمراہ قتل ہونا چاہتی ہے، چھوڑو اس کو کیونکہ یہ تو اپنی بیماری سے ہی مر جائے گا۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد سفر شام کی مشقتیں، اسیری کے دکھ درد اور دربار یزید کے عذاب کو برداشت کیا اور اپنی عمر شریف کے آخری ایام تک کربلا اور کوفہ اور شام کے مصائب کو یاد کرتے تھے اور گریہ فرماتے تھے۔ روایت میں ہے کہ مدینہ میں ایک باطل گو مسخر رہتا تھا جو اپنی مذاق کے ذریعے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ اس نے ایک روز کہا، علی بن الحسین نے مجھے تھکا کے رکھ دیا ہے اور میں عاجز آ گیا ہوں کیونکہ میں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں انہیں نہیں ہنسا سکا۔ امام سجاد محرم الحرام سن 95 یا سن 94 ہجری کو 56 سال کی عمر میں اموی بادشاہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کے ایک بیٹے کے ہاتھوں مسموم ہوئے اور بستر شہادت پر لیٹ گئے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماری کے عالم میں اپنی اولاد کو جمع کیا اور اپنے فرزند محمد بن علی کہ وہ بھی کربلا کی مصیبتوں میں موجود تھے جبکہ اس وقت آپ کی عمر صرف اور صرف 2 سال تھی، کو اپنا ہی وصی مقرر کیا اور انہیں باکر کا نام دیا اور اپنی دیگر اولاد کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی اور انہیں نصیحت و وصیت کی۔ اس کے بعد امام باکر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اپنی شہادت کے دن وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں ان کے والد نے وصیت کی تھی کہ اپنی شہادت کے وقت، اور وہ یہ ہے کہ ہرگز اس شخص پر ظلم مت کرنا کہ جس کا خدا کے علاوہ کوئی یار و مددگار نہ ہو۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تو پورا مدینہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوگ میں عزادار ہو گیا۔ مرد و زن، گورا کالا اور چھوٹا بڑا، سب امام کے غم میں گریاں تھے اور زمین اور آسمان سے غم کے آثار نمایاں تھے۔